سامعین و ناظرین، ہم آپ کو فری ریڈیکلز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر برنارڈ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو ہماری سپورٹ پالیسی کی وجہ سے فری ریڈیکل سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا جسم ان فری ریڈیکلز کے ساتھ بڑی اچھی طرح نمٹ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اس کی مدد کے لیے ٹھیک ہتھیاروں کے سامنے اینٹی آکسیڈنٹس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہتھیاروں کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس آرمی کو رسد بھیجنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی ان سے مقابلہ فری ریڈیکل سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو 3 طرح کی آرمی کے ساتھ 3 طرح کے وہ بھیجنے ہوتے ہیں رسد اس کی۔ جتنی پہلے نمبر پہ جتنی زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں کھائیں۔ ماہرین کے خیال میں ہر شخص کو دن میں 5 مرتبہ متوازن غذا کھانی پڑے گی تاکہ اینٹی آکسیڈنٹس آرمی کو کافی وائٹامنس بھیجے جا سکیں۔ آپ کا غذائی پروگرام دودھ، بادام، اسٹرابیریز، پتوں والی سبزیاں یا آلو پر مشتمل ہونا چاہیے، اور وہ بھی دن میں تقریباً 5 بار۔ اب یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، سیلڈ کھا لیں، آپ کوئی فروٹ لے لیں، آپ کوئی ایپل لے لیں، کوئی آپ جو ہے ایک کیلا کھا لیں، آپ جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں 5 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، اور یہ چیزیں آپ کو بہترین آپ کے فری ریڈیکلز کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین کھانے کا سامان ہوگا۔ اور ایسی دوسرا ہے کہ ایسی فوڈ پروڈکٹ کے استعمال سے اجتناب کریں جو آپ کے جسم میں فری ریڈیکلز کی ایک بڑی مقدار خارج کر سکتی ہیں۔ یہ نامیاتی چکنائیاں یا ٹرانس فیٹی ایسڈز ہوں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ صنعتی فوڈ پروسیسنگ کے دوران تیار ہوتے ہیں۔ کوکیز سے لے کر یعنی کہ جو بسکٹ آپ کھاتے ہیں مارجرین تک بہت سی فوڈ پروڈکٹس میں وہ ساکن پڑے رہتے ہیں اور ہم ان کی شناخت بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہ آپ اپنی خوراک میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ کاکٹیل شامل کریں۔ یہ کاکٹیل ایک خاص قسم کی ملٹی وائٹامن کی تیاری کا عمل ہے۔ قدرتی طور پر آپ اکیلے وائٹامنس کا استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی قسم کی غذائی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس کی تشخیص کرنا مشکل ہے۔ اس مسئلے کے لیے ملٹی وائٹامن تیار کی جاتی ہیں جن کے استعمال کے دوران مقدار زیادہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ وائٹامنز کی جو گولیاں ہوتی ہیں ان کی عکس شدہ متوازن مقدار معدنیات اور غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسم اپنے وائٹامنز خود تیار نہیں کر سکتا سوائے وائٹامن ڈی کے۔ وائٹامن ڈی آپ کو سورج سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ سورج کے یعنی کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اس کے 10-11 بجے تک آپ سورج کے اندر ہی کام کرتے رہیں سورج کی روشنی میں اور سورج کے ساتھ تو دھوپ میں، تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کو وائٹامن ڈی بہت ہی اچھی مقدار میں مل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی وائٹامن کے لیے آپ کو یا تو ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ لینی ہوں گی، اور سب سے بہترین جو مشورہ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنی خوراک میں وائٹامن کا استعمال کریں، جس سے آپ کے جسم کے جو دشمن ہیں، جو آپ کے جسم کو بیکار کرنے میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اس سے آپ بچ سکیں گے اور ان دشمنوں کو تباہ و برباد اپنی خوراک کے ذریعے سے کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو ڈاکٹر برنارڈ کے بہت سارے اچھے مشورے جن سے آپ کا دل بہت تندرست و توانا رہے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرتے رہیں گے، تو اپنے
بنانے والے کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو اتنی اچھی چیزیں دی ہیں، آپ کے اتنے لاڈ اٹھائے ہیں، آپ سے اتنی محبت کی کہ پہلے آپ کو بنایا، آپ کے جسم کی ساری وائرنگ کو بنایا، آپ کے جسم کے ہر اعضاء جوارے کو درستگی کے ساتھ بنایا، پھر زمین سے آپ کے لیے نعمتیں نازل کی، آپ جو کچھ چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، آپ فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں، آپ بیریز کھا سکتے ہیں، جنگلی بیریز جو ہوتی ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، شہتوت کھا سکتے ہیں، آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ آسمان سے آپ کے لیے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، بہترین پانی نازل ہو رہا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیے۔ اگر آپ کے علاقوں میں پانی صاف نہیں ہے تو پلیز پانی کو بوائل کر کے پئیں، اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ آپ ایک بہت ہی کارآمد شے ہیں جسے آپ کے بنانے والے نے اس معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس ملک کے لیے بنایا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ۔